السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یکم شوال 1441 ہجری، آج کا دن عید کا دن ہے۔ اس عید کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کی کیا خصوصیت ہے اور اس دن ہم آپس میں ایک دوسرے سے معانقہ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام کے بعد ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے، کیا سبق ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، عید کا دن یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے قابل مبارکباد دن ہے۔ اس دن کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ انسانیت کی معراج کا دن ہے۔ یعنی انسانیت کی معراج اس طور پر کہ کیونکہ اس دن اللہ رب العزت ہم تمام سے اپنی رضامندی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پا لینا یہ مومن کے لیے معراج سے کم نہیں۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام مسلمان رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پہلی تاریخ کو صبح سویرے جب نماز عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان کی پوری مخلوق یعنی فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور ان فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ، میں میرے ان بندوں کو کیا اجر دوں، کیا بدلہ دوں، کیا جزا دوں؟ انہوں نے میرے حکم پر رمضان المبارک کے مکمل مہینے میں دن بھر انہوں نے روزہ رکھا اور رات کو انہوں نے قیام اللیل کیا، بتاؤ میں انہیں کیا جزا دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار آپ رب العالمین ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں اس کے عوض کیا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ، اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان تمام لوگوں سے جو نماز عید کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی رضاعت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبوبیت کا، یعنی اللہ رب العزت ہم انسانوں کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس بات کا اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی کوشش اور جتنی بھی جد و جہد کرتے ہیں، ایمان، عمل صالح، یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا جو انسان کی زندگی کا عین مقصد ہے، وہ مقصد رمضان المبارک کے روزوں کے اور قیام اللیل کی برکت سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے۔ تو اس بات پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں، عید مبارک کے کلمات اپنی زبان سے دہراتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً عید کا دن ہم سبوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ آج کا دن، عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی عبادتوں، خاص طور سے اس کے روزے اور اس کے قیام سے، یعنی قیام اللیل کی عبادت سے اللہ رب العزت راضی اور خوش ہو گئے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک میں جو کوئی انسان اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو اور اس کی عبادتیں اللہ کے پاس مقبول ہو گئی ہوں اور اللہ رب العزت اپنی رضاعت کا اعلان کر چکے ہوں اس کے حق میں اور اس کی مغفرت کا اعلان کر چکے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے آج کا دن یعنی عید کا دن ہے۔ اور جن کے رمضان المبارک کی عبادتیں اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر ہی نہیں کی اور اس میں روزے اور نماز تراویح کا، نماز تہجد کا اہتمام بھی نہیں کیا، وہ رمضان کی رحمتوں و برکتوں سے محروم رہے، ان لوگوں کے لیے آج کا دن یعنی عید کا دن وعید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے آج کے اس عید کے دن کو حقیقی معنی میں عید کا دن بنائے اور ہمارے لیے آج کے دن کو وعید کا دن نہ بنائے۔